عید میلاد منانا حرام ہے، سعودی عرب کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا ہے۔ جی، عید میلاد منانا اسلام میں اضافہ ہے، اسلام میں ویلڈنگ ہے، ٹاٹ کی پیوند کاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے ربیع الاول آئے کبھی عید میلاد نہیں منائی۔ مجھے کل ہی کسی بھائی نے کلپ بھیجا حضرت قادری صاحب کا، وہ کھول کے بیٹھے ہیں کتابیں، 10ویں صدی میں اس نے منایا، 12ویں صدی میں اس نے منایا، 9ویں صدی میں اس نے منایا، 8ویں صدی میں اس نے منایا، بزرگوں کے حوالے دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ حوالے دے کے کیا کمال کر لیا؟ یہ تو ہم خود مان رہے ہیں کہ یہ کام شروع ہوا ہے 6 صدی ہجری کے لاسٹ میں۔ ملک مظفر نے، شاہ اربل نے اس بدعت کی بنیاد رکھی۔ اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا، عقیدے کا، تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے منایا، عمر، عثمان، طلحہ، سعد، سعید، زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین نے منایا؟ صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرا، پھر میرے بعد، پھر اس کے بعد تابعین نے منایا، تبع تابعین نے منایا، محدثین نے منایا۔ حضور کے صحابہ میں مصطفیٰ کا میلاد منایا کرتے تھے، ان کا کیا انداز ہوا کرتا تھا؟ میں پہلے ایک اپنی دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص کے گھر میں، توجہ رکھیے گا، بچے کی ولادت ہو اور پھر اس کے بعد وہ خوشی کے مارے اپنا گھر سجائے، لائٹیں لگائے، دعوت کا انتظام کرے اور لوگوں کو گھروں پہ بلائے۔ اب دعوت کی جا رہی ہے، لوگ گھروں پر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ دروازہ بجائے تو پوچھے کہ بتا آج اتنا حضور نظر آ رہا ہے، تیرے گھر میں یہ رونق کیسی ہے، یہ چہل پہل کیسی نظر آ رہی ہے؟ تو پھر ضرور یہ کہے گا آج میرے گھر میں بیٹے کی ولادت ہے، میں خوشی نہیں مناؤں گا تو کون خوشی منائے گا؟ اب اسی کے سامنے گھر میں جائے جہاں سناٹا ہے، لائٹیں نہیں موجود، چہل پہل بھی نہیں ہو رہی، اس سے سوال کرے کہ بتا کہ آج تو خوش نظر نہیں آ رہا، حالانکہ تیرے سامنے والا پڑوسی اس کے گھر بیٹا ہوا ہے وہ خوش ہے، تو خوش کیوں نظر نہیں آ رہا؟ تیرے گھر پر چہل پہل کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو وہ جواب دے گا کہ میں چہل پہل میرے گھر پہ ہو تو کس وجہ سے ہو، رونق ہو تو کس وجہ سے ہو؟ میرے گھر پہ بیٹا پیدا نہیں ہوا ہے، ارے خوشی تو وہ منایا کرے کہ بیٹا جس کا کچھ لگا کرتا ہے، میں کیوں خوشی مناؤں گا؟ بیٹا میرا کیا لگا کرتا ہے؟ تو میلاد مصطفیٰ کی مثال بھی یہی ہے کہ میرے مصطفیٰ کا میلاد وہی منایا کرتے ہیں حضور جن کے کچھ لگا کرتے ہیں، اور میرے آقا جن کے کچھ لگا کرتے ہیں وہی میرے مصطفیٰ کا میلاد منایا کرتے ہیں۔ اور جو حضور کو کچھ نہیں سمجھا کرتے وہ یہی کہا کرتے ہیں کہ دلائل کہاں ہے، قرآن میں کہاں میلاد مصطفیٰ ہے، حدیث میں کہاں میلاد مصطفیٰ ہے؟ آپ مجھ سے کہیں کہ تمہاری عقل کو سلام، کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ میرے آقا علیہ السلام کے میلاد پر دلائل مانگتا ہے؟ ارے آقا نے تو فرمایا کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنے گھر والوں سے، مال سے، تمام چیزوں سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے آنے پر خوش ہو رہے ہیں، اس پر تو دلائل مانگتا ہے، تو پھر تو تیری عقل پر ماتم کیا جائے کہ بات یہ ہے کہ تیری عقل اتنی بھی سلامت نہیں، تو اپنے نبی کی آمد کی خوشی پر دلائل مانگتا ہے اور اپنے بیٹے کی آمد کی خوشی پر لاکھوں خرچ کر دیتا ہے۔ تو پھر یہ یاد رکھ ایسا دین تجھے مبارک ہو، ہمیں تو وہ دین مبارک ہے کہ جس میں صحابہ خود موجود ہو کر میرے مصطفیٰ کا میلاد سجایا کرتے تھے۔ ایک بڑی پیاری حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ صحابہ میرے مصطفیٰ کا میلاد کیسے منایا کرتے تھے۔ روایت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، توجہ رکھیے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ یہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ذکر اللہ چل رہا ہے، رب کی حمد و ثنا چل رہی ہے، اس کی تسبیح کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں صحابہ رب کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے آقا تشریف لائے، فرمایا اے میرے صحابہ تمہارا یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر دو احسان فرمائے، اس وجہ سے یہاں بیٹھ کر رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ احسان کیا ہے؟ وہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اور دوسرا جملہ سنیے گا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دوسری وجہ یہاں بیٹھ کر رب کا ذکر کرنے کی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بھیج کر رب پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ تو
بات یہ ہے کہ ہم محفل میلاد کیا کرتے ہیں، محفل میلاد کیوں کیا کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ جس وجہ سے میرے مصطفیٰ کے صحابہ کیا کرتے تھے، اور وہ وجہ کیا؟ وہ میرے مصطفیٰ کا دنیا میں تشریف لے کر آنا ہے، میرے آقا کا دنیا میں۔ پھر بات یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، جب اس بات پر قسم کھا سکتے ہو کہ خدا کی قسم اسی وجہ سے بیٹھ کر تم ذکر کر رہے تھے کہ اللہ نے مجھے تم پہ بھیج کر تم پر احسان فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، خدا کی قسم اسی وجہ سے بیٹھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ اب کوئی یہاں پر یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو غیب عطا نہیں فرمایا، کوئی کہہ سکتا تھا۔ اب توجہ رکھنے کی بات، کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ نے حضور کو علم غیب عطا نہیں فرمایا، جبھی تو صحابہ سے قسم دی جا رہی ہے۔ مگر کیا یہاں پر بات علم غیب کی نہیں ہے، بلکہ بات تو یہاں کچھ اور تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ جس بات سے پردہ میرے آقا نے خود اٹھایا، اور آقا نے فرمایا میرے صحابہ، میں قسم اس وجہ سے نہیں کھا رہا کہ میں تم پر شک کرتا ہوں، بلکہ قسم اس وجہ سے کھا رہا ہوں کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے۔ اب سنیے گا، جو میرے مصطفیٰ کا میراث سنایا کرتا ہے، اللہ سے کتنی برکت عطا فرمایا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، جبریل میرے پاس آئے ہیں اور آ کر مجھے خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ کا اس طرح یہاں بیٹھ کر رب کا ذکر کرنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ رب کعبہ فرشتوں میں فخر کروا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حضور کے صحابہ بیٹھ کر رب کا ذکر کریں اس وجہ سے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو بھیج کر احسان فرمایا ہو۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہم حضور کا ذکر اور حضور کے صحابہ کا اس طرح بیٹھ کر ذکر کرنا، یہ اس بات پر علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ بھی میرے مصطفیٰ کو میلاد منایا کرتے تھے۔ اور ہمارا بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک بات یہ، ہمارا بیٹھنے کا مقصد، یہ محفل سجانے کا مقصد کیا ہے؟ اب کیوں بیٹھے ہیں؟ بات ہے اسی وجہ سے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہمارے درمیان میں بھیجا ہے۔ ہم اسی وجہ سے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کو بھیج کر ہم پر احسان فرما دیا، اور اس کی وجہ سے صحابہ بیٹھے تھے۔ اب توجہ رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب جو صحابہ کا مقصد تھا وہی ہمارا مقصد ہے، اور اس محفل میں میرے آقا خود چل کر تشریف لے کر آئے تھے۔ کہ بات کی بعید نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کے امتی اگر اپنے آقا کا میلاد سجائے اور میرے مصطفیٰ کی بار میں اس کا میلاد قبول ہو گیا اور آقا علیہ السلام نے اپنی بار میں قبول کر لیا، تو یہ بات بعید نہیں ہے کہ میرے آقا جس پر کرم فرمایا خواب میں بھی دیدار عطا فرما سکتے ہیں۔